بہت بڑی وکٹری، بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے ہر پاکستانی کے ہر دفعہ جب وہ جا رہے ہیں پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں. آپ بتائیے سر پہلے کیسا دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر گولڈ حاصل کرنا؟ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک فتح حاصل کی اور پاکستان کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کی نا، ہماری یونٹی میں چیزوں میں ایک بوسٹر ہے. آلریڈی ہم نے انڈیا کو اپنے مختلف فیلڈز میں دھول چٹائی ہے، یہاں پہ بھی ان کے ایتھلیٹ موجود تھے بالکل، اور وہاں پہ ہم نے فتح حاصل کی. تو بہرحال اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار دا نیشن جی. ساری قوم کے لیے ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسپیشلی ارشد جس نے یہ ایفرٹ کی ہے. آپ بھی اس میں سر ضرور ایڈ کریں کہ ایک دفعہ پھر گولڈ. جی بالکل، میں بھی اتنا ہی خوش ہوں جتنا آپ ہیں اور محسن بھائی ہیں، پوری قوم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جتنی مطلب ہمارے ارد گرد جو ہے ایک حبس کا وہ ہے ماحول، اس میں اس طرح کی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ ماحول کو تبدیل کر دیتی ہیں، انوائرمنٹ چینج کر دیتی ہیں وہ. اور یہ بھی ایک خوبصورت ہوا کا جھونکا ہے. اور ہمارے ایتھلیٹ نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ بہت دور تک نیزہ جو ہے وہ پھینک سکتا ہے. اور اگر ہم اپنے ارشد کے اس نیزے کے اوپر جو ہے میزائل فٹ کر دیں تو یہ بھارت بھی پھینک سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے اور ہم ایک مرتبہ سب مل کر جو ہے پھر ارشد کو مبارکباد دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی کوششوں کو تیز کریں اور مزید جو عالمی ریکارڈ ہیں وہ پاکستان کے نام کریں تو زیادہ اچھا لگے گا. بالکل ایسے. اور یہ ایک ڈبیٹ ویسے ہو رہی تھی کہ ارشد ندیم جو ہے اب وہ پریکٹس نہیں کر رہے، اب وہ انہوں نے جب سے اولمپکس جو میں گولڈ حاصل کیا ہے ان کی انرجی ختم ہو گئی ہے، وہ انعامات کے چکر میں پڑ گئے. سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی ڈسکشن کرتا ہے، بٹ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ پروف کیا. انہوں نے دوبارہ، شاید ان کے کوچ بڑے سمجھدار ہیں، خود شاید ان کے اندر ابھی ہنگر ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ تب تک ایتھلیٹ قائم دائم رہتا ہے جب تک اس کے اندر ہنگر رہتی ہے. ہنگر جیسے ہی ختم ہو جائے گی نا جی، وہ جو بھوک ہے جب تک آپ وہ پھر آپ سروائیو نہیں کر پاتے. جب تک آپ گیم پہ نظر رکھتے ہیں نا، گیم میں ہوتے ہیں. جس وقت آپ گیم سے آپ کا دھیان نکل جاتا ہے نا تو آپ گیم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی جب تک یہ ہنگر موجود رہے گی، گیم موجود رہے گی، تو یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے رہیں گے. ورنہ کوئی ان کی جگہ لے لے گا آ کے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ انہوں نے 92 پہ پھینکا تھا اولمپک میں، تو اس وقت یہ میکسیمم 86 پہ گئے ہیں. شاید یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پتا ہو کہ ابھی اس کیلیبر کا یا اتنا تگڑی کوئی تھرو نہیں پھینک رہا، تو کیونکہ اس تھرو پھینکنے کے لیے انجری کا چانس بھی آ جاتا ہے کئی دفعہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تو وہ یہی سوچے کہ جناب میرے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں تو میں بہت آرام سے، پھر ان کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ دوسری بات یہ کہ وہ ایک ہنگر والی بات ہے نا، ہنگر کو ہم بھوک سے تشبیہ دیتے ہیں، تو بھوک کھیل کی ہونی چاہیے، پیسے کی نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت تک یہ بھوک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اپنے کھیل کے اندر پوری طرح سے جو ہے. اور جیسا کہ ابھی نشاندہی میں نے یہ بات کرنی تھی، لیکن میرے اندر کی بات جو تھی وہ محسن بھائی نے لے لی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اولمپک میں جو نیزہ پھینکا تھا اس کا ڈسٹینس کتنا تھا، اور آج جو جیتے ہیں تو انہوں نے کتنی دور جو ہے وہ نیزہ پھینکا ہے. 92.97 یا نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اولمپک سے زیادہ دور جو تھے نا، اس مرتبہ 92 سے زیادہ آگے چلے جاتے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ چلے خیر وہ ایزی انہوں نے لیا ہوگا کہ یار میں کوئی زیادہ زور نہ لگاؤں اور کچھ تھوڑا اسٹریس جو ہے بادی کے اوپر نہ بڑھے. پتہ نہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ویسے بظاہر تو وہ مجھے بلکہ بھی نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ موٹے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ کھیل کو متاثر کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو جہاں ہم تعریفیں کرتے ہیں نا اپنے کھلاڑیوں کی اور ان کی، وہاں ان کو ہمیں یہ بھی احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ قوم کے لیے جو ہے نا خوشی کا باعث ہوتے ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، اور قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اور قوم آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتی ہے. تو خالی اپنی جو وہ ہنگر ہے نا وہ روٹیوں تک نہ رکھیں، بلکہ کھیل کے اندر بھی جو ہے اس کو بڑھائیں. سو فار تو دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ پھر گولڈ حاصل کرنا ہے، ان کی کامیابی ہے، انہوں نے اپنا انٹیکٹ رکھا. اچھا، ایک ارشد ندیم کی ایک جو جرنی ہے نا، کیونکہ میں نے ان کا جرنی وہ دیکھی ہے، اور کووڈ کے ڈیز میں میرا انٹرویو کیا، بعد میں بھی کیا، اولمپک جانے سے پہلے بھی میں نے انٹرویو کیا. تو یہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے تمام اوڈز کو اگینسٹ جا کے بتایا کہ ایک سنگل آدمی جب ریسورسز کی بات کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، یہ بانس کے ساتھ پریکٹس کرتا رہا کووڈ کے ڈیز میں، جیولن بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ اس نے پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. ان کے پاس سب کچھ تھا،
ان کو باہر علاج کے لیے بھی بھیجا گیا اور انہوں نے باہر جا کر وہ کھیلے بھی. وہ یہ کہ جی ان کے پاس صرف ایک ہی وہ تھی, وہ نیزہ تھا جس سے وہ یہ کرتے تھے, یا جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت شروع کی کر رہا ہوں میں, جب کووڈ یہ اس پر بھی ہوا ہے, جب انہوں نے یہ جیتا ہے تو اس سے پہلے بھی یہ رولا جو ہے وہ پڑا. تو جب میں نے پنجاب بورڈ جا کے دیکھا تو جو جیولن پڑے تھے, ایون ادھر ڈائریکٹر صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے کہا جی یہ جو ادھر اولمپکس میں یا انٹرنیشنل ہے یہ وہ نہیں ہے کوالٹی کے, یہ دوسری کوالٹی کے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پریکٹس کر رہے ہیں ادھر بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. پھر یہ جب انہوں نے اولمپکس جیتنے سے کچھ عرصہ پہلے امپورٹ کیے, کچھ 2-4 ان کو لا کے دیے گئے کہ اب آپ ان کے ساتھ, یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ, ایک ایسی اسٹوری ہے, گیم ہے, اس کے لیے اسپیشل جیولین, پھر اس کے ساتھ اس کا کوچ, اس کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جو لڑکے کرکٹ میں ہاکی میں کہتے ہیں جی یہ ریسورسز نہیں, یہ نہیں, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, بٹ اس نے ایک پوری نیشن کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ جو اگر آپ کے اندر لگن ہے تو آپ حاصل کر, ڈیڈیکیشن ہے, پھر اس نے کیا جی, پھر اس نے ثابت کیا اور اولمپک کیا اس نے. بالکل ایسے ہی. اور نہیں, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ بڑا کارنامہ ہے کہ ہمیں اس پورے اولمپک میں جس میں ہمارے 7 یا 8 بندے گئے تھے, وہاں جا کر آپ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں. ہاکی کے علاوہ ہمارے پاس اور اس کا کوئی ایسا ہسٹری نہیں ہے. کے علاوہ جو ہے ہم نے کبھی مطلب ہمارے تصور میں بھی گولڈ نہیں رہا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے تو صحیح, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب پھر ایشیا کے اندر بھی انہوں نے اس کو مطلب یہ کہ جیت کے تسلسل کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان سے یہی امید رکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے, قوم کے لیے جو ہے وہ گولڈ جیتتے رہیں. اور لیکن اس میں ہم ضرور یہ گورنمنٹ کو بھی بات کریں گے کہ اگر کوئی ایسا ایک میریکل ہی کہنا چاہیے کہ ارشد ندیم کی صورت میں آ گیا, بٹ آپ نے اپنی جاب کنٹینیو کرنی ہے, آپ نے ایز اے فادر فگر گورنمنٹ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. اور جیسے اور ایتھلیٹ جو مطلب اعلان کرتے ہیں نا یہ اپنا جیتنے کے بعد, وہ بھی دے دیا کریں تو زیادہ اس سے نا کھلاڑیوں میں حوصلہ ہوگا. اور اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ جو بچہ ہے, میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ کرکٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی دیگر سپورٹس ہیں آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جی, ہاکی کے پلیئرز کا, اسکواش کے پلیئر کا, یہ جیولن والے آ گئے, مطلب ملٹیپل سپورٹس میں آپ کے پاس. نہیں, اب اگر ارشد چلا جائے گا تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے کوئی بیک اپ اس کا ہے, ایسا کوئی لڑکا ہے کہ جو یاسر سلطان ایک لڑکا, وہ بھی جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی, تو پھر یاسر کو بھی لائے نا منظر عام پر. فائنل میں تھے, وہ فائنل میں تھے نا, تو پھر اس کے لیے بھی مطلب یہ کہ تھوڑی سی یہی بات کریں کہ ان کو بھی اسی طرح پروٹوکول, وہ پریویلیجز وہ سارا کچھ دینا چاہیے, تاکہ دیکھیں اصل تو بچے کو ضرورت ہے جب وہ بن رہا ہے. جی, جب وہ 18-19 کا ہے, اپنی اس پیک کی طرف جا رہا ہے, تب آپ نے اس کو بنانا ہے, آپ نے اس کو مالٹی بنانا. تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ خاص نظر رکھے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی سب سے پہلے پہچان اسپورٹس نے کرائی ہے, ہم نے تو بعد میں کروایا. اور وہ ایک ریگولر ایمبیسڈر ہوتے ہیں, ریگولر ایمبیسڈر ہوتے ہیں, اور جس کا آئی بال بہت زیادہ ہے, جس کو بہت بڑی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے آپ کی آئیڈینٹی کے لیے, شناخت کے لیے, اسپورٹس کے علاوہ, کہ ایک وقت میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس ملک کا بندہ ہے, کیا کر رہا ہے, کون سا ایتھلیٹ کیا جیت رہا ہے.